متقیان مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت کھانے کا دن ہے، یوم غم ہے تمام محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، بالکل 1400 سال ہے، یعنی یہ جو روز شہادت ہے بالکل 1400 سال، یعنی 1400 برسی ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ چونکہ سن 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اب یہ سن 1441 ہجری ہے، تو پورے 1400 سال امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کو گزر چکے ہیں۔ تو آج بھی جب یہ دن آتا ہے مومنین کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ سن 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک میں کوفہ کی کیا حالت ہوگی، کہ جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا امیر المومنین کو ضربت لگی اور زخمی حالت میں امیر المومنین گھر پر موجود ہے، اور طبیب نے حکیم نے آ کر زخم دیکھنے کے بعد جواب دے دیا ہے کہ یہ لا علاج ہے، زہر دماغ تک سرایت کر چکا ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ بہرحال بزرگوں کا یہ کام ہے، یہ اسلامی احکامات میں سے ہے کہ وہ وصیت کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں، انشاءاللہ جو شہادت کے بعد امیر علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور جو نیک اولاد ہوتی ہے، جو فرما بردار اولاد اور پیروکار ہوتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی اور اپنے والدین کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام سے وفاداری کا حق یہ بنتا ہے کہ جو وصیتیں مولا متقیان نے ہمارے لیے فرمائی ہیں ہم ان پر عمل کریں، تاکہ ہم فرما بردار اولاد اور پیروکار ہونے کا ثبوت دیں۔ ایک لحاظ سے دیکھیں، ہم سب امیر المومنین کے اولاد اور بیٹوں کی طرح، سادات و غیر سادات سب امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے، کیونکہ خود حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس کو انہی دنوں میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسبغ بن نباتہ کو بیان کیا تھا۔ وہ پوری حدیث انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کل یا پرسوں عرض کروں گا۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ انا و انتا ابوائی ہذہ الامہ، رسول خدا نے فرمایا یا علی، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، ہم سب علی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ لہذا جو وصیتیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہیں وہ حق بنتا ہے بحیثیت اولاد اور ان کے محبوں کے ہم ان پر عمل کریں، اور بالخصوص جو سادات، اور کل انشاءاللہ جو وصیت بیان کریں گے اس میں مولا نے فرمایا ہے کہ یہ میری وصیت میری تمام اولاد کے لیے، اور جس تک یہ میری تحریر پہنچے میری سب ان کے لیے، سب کے لیے یہ وصیت ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی مولا متقیان علیہ السلام نے، اس میں سے آج جو اقتباس اور جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں فَاصْلِحْ مَثْوَاكَ، لہذا اپنی اصلی منزل کا انتظام کر اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کر،
قرآن مجید بار بار اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے، اور بالخصوص یہودیوں کے علماء اور ان کے ربانیین اور جو ان کے روحانیون تھے اس وقت کے، ان کے بارے میں بتاتا ہے قرآن مجید کہ انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ لہذا فرما رہے ہیں وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ، اے فرزند، اے میرے بیٹے، اب ہمارے لیے یہ ہے کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو فروخت نہ کریں۔ دنیا کے چند روزے اور مختصر سے اور تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ وَدِعَ الْقَوْلَ فِي مَا لَا تَعْرِفُ، فرماتے ہیں کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اس کے متعلق بات نہ کرو۔ دع القول فی ما لا تعلم، جو نہیں جانتے اس کو چھوڑو، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی، ہر چیز میں بات کرنے کی، چاہے پتہ ہو یا اس چیز کا نہیں پتہ، اس میں خواہ مداخلت نہ کرو، اس کو چھوڑو۔ اور بعض لوگ ہر مسئلے میں اپنی رائے دینا اپنی قابلیت سمجھتے ہیں۔ بھئی جس چیز کا نہیں پتہ اس بارے میں رائے نہ دو، خاموش رہو۔ مولا یہ فرما رہے ہیں جس کی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس بات کو چھوڑ دو۔ وَالْخِطَابَ فِي مَا لَمْ تُكَلَّفْ، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں ذمہ داری نہیں دی گئی، تمہیں تکلیف نہیں دی گئی، جس چیز کے بارے میں تم پر کوئی چیز واجب نہیں کی گئی، اس کے بارے میں زبان مت چلاؤ۔ ہمارا جو عام طور پر معاشرے میں صورتحال ہے، ہم ایسے مسائل میں الجھ جاتے ہیں اور اس پر باتیں کرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ سوال کرے کہ جی آپ بتائیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نانی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے بھائی، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ تمہارے سے پوچھا جائے گا۔ جو چیز تم سے پوچھی جائے گی اس کے بارے میں دریافت کرو، ان مسائل پر گفتگو کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ جن چیزوں کی تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ان میں تم نہ پڑھو، ان کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ لیکن یہ عام چیزیں ہیں یا نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں، فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا، اور جو اصل مطلب ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں ہم سے کل پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھا۔ جس راستے پر اندیشہ ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے، فرمایا اس راستے پر نہیں جاؤ۔ جب تک آپ کو اس راستے کا یقین نہ ہو کہ یہ صحیح راستہ ہے، اس وقت تک اس کی طرف قدم نہیں بڑھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا، جب خطرہ نظر آ رہا ہو اس وقت اپنے قدم کو روک لینا، یہ خطرات مول لینے سے بہتر۔ بعد میں انسان مشکل میں پڑتا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، فرماتے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام کو کہ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں شمار ہو جائے، اس میں محسوب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، جو میری ناقص سمجھ میں ہے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیکی کا حکم دیں گے تو اس کی شرائط میں ہے کہ پہلے انسان خود عمل کرے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں عمل کرتا، جب وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے گا تو خود وہ بھی اپنے اندر یہ محسوس کرے گا کہ میں تو خود عمل کروں، اور لوگ بھی کہیں گے بھائی خود تو عمل کرتے نہیں ہو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ لہذا اس بات کو مؤثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی عمل کرے۔ لہذا
اچھا بن جائے گا اور خود بھی اہل خیر میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک بات کو تکرار کرنا، کہنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہے، برائی کا ذکر نہ کرو، برائی کی بات نہ کرو۔ اگر تم برے نہیں بھی ہو، آہستہ آہستہ تم بھی برے بن جاؤ۔ فرمایا ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو۔ وَأَنكِرِ الْمُنكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ، یہ دیکھیں ہاتھ سے بھی روکو، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے برائی کو ہاتھ سے روکو۔ آپ کا گھر میں بچہ ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، منکر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہاں پر اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، فرمایا روکو۔ وَبَعْيَنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ، اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو، جتنا ہو بروں سے الگ، کیونکہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو جوان ہے ایسے دوست بنائے جو اچھے ہو، برے لوگوں کی صحبت میں نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے اپنے آپ کو الگ رکھو۔ وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کا حق ہے وہ جہاد انجام دو۔ وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اللہ کے احکامات میں اور اللہ کے دین کے حوالے سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، نہیں، چھوڑو، تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اور اللہ کے دین پر چلو۔ وَخُذِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، دیکھیے مولا فرماتے ہیں کہ حق جہاں پر ہو، حق جہاں پر ہو، حق کو لینے کے لیے جتنی بھی سختیوں میں سے گزرنا پڑے ان سے گزرو اور جا کر حق کو حاصل کرو۔ وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، دین میں یعنی دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھو، ایسے سرسری نہ لو۔ یہ امیر المومنین کی وصیت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان پر صبر کرنے کے لیے اپنے نفس کو عادی بناؤ، نفس کو خوگر بناؤ کہ وہ سختی اور مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ ناپسندیدہ بات زندگی نام ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا اپنے نفس کو صبر کرنے کا عادی بناؤ۔ وَنِعْمَ الْخُلُقُ وَالتَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ، اور بہترین فرماتے ہیں سیرت اور عادت اور خلق یہ ہے کہ حق کے راستے میں انسان صبر کرے۔ وَأَلْجِئْ نَفْسَكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، توجہ اس کو بات کو اپنے پلے میں باندھے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے تمام امور میں، اپنے تمام معاملات میں اپنے نفس کو اپنے پروردگار اور معبود کے سپرد کر۔ الجئ نفسک فی الامور کلھا الی الہک، ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، سپرد کر دو اپنے آپ کو، اپنے امور کو۔ افوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فرماتے ہیں فإنک تلجئها الی کہف حریم، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو تو نے اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ کے حوالے کر دیا، وَمَانٍ عَزِيزٍ، اور ایک قوی محافظ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ دیکھیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الایمان لہ ارکان اربع، کہ ایمان کے 4 ستون ہیں جن پر ایمان کھڑا ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیسے دیکھنا ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔
فرماتے ہیں التوکل علی اللہ، پہلا ستون ایمان کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ معاملات میں، امور میں، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، اپنے طور پر جدوجہد کریں، جو ہمارے بس میں ہے وہ انجام دیں، لیکن سمجھے کہ ہم نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فرماتے ہیں دوسرا ستون کیا ہے؟ پہلا التوکل علی اللہ والتفویض الیہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، کاملاً سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، جو خدا کی مرضی ہوگی، جو خدا میرے بارے میں فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے۔ والتسلیم لامر اللہ تعالی، تیسرا ایمان کا ستون کیا ہے؟ کہ پھر جو اللہ ہمارے بارے میں حکم لگائے، ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو سر تسلیم خم کر دینا، آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے، پھر تسلیم۔ اور چوتھا والرضا بقضاء اللہ تعالی، چوتھا ستون یہ ہے کہ پھر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو، جو بھی تقدیر الہی ہو اس پر راضی رہنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے خدایا تیری ذات کا شکر، بیٹے دیا تو بھی شکر ہے، نہیں دیے تو بھی شکر ہے، تیری رضا پر ہم راضی ہیں۔ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، یہ ایمان کے ستونوں میں سے ہے۔ یہاں پر مولا اسی بات فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کے، اپنے معبود کے، اپنے تمام امور کو، اپنے تمام امور میں دنیاوی امور ہو یا دینی امور ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے مضبوط پناہ گاہ اور ایک قوی محافظ کے سپرد کر دیا ہے۔ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، اور صرف اپنے اللہ سے سوال کرو، خدا سے مانگو، کسی سے، لوگوں سے مانگنے سے اعتراض ہے، اللہ سے مانگو، وہ دے گا انشاءاللہ۔ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحَمْدُ، کیونکہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہی عطا کرنا ہے یا محروم کرنا۔ اگر خدا دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر خدا روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ وَأَكْثِرِ الْإِسْتِخَارَةِ، اور زیادہ استخارہ کیا کرو، یعنی زیادہ اللہ سے طلب خیر کیا کرو، اللہ سے زیادہ خیر اور بھلائی طلب کیا کرو۔ فرمایا آخر میں وَتَفَاهَمْ وَصِيَّتِي، اور فرمایا کہ میری وصیت کو سمجھو۔ ہمیں بھی ہے نا، ہم بھی سمجھیں اس کو، پڑھیں تو سمجھیں گے نا۔ وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفْحًا، اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا لَا يَعْلَمُ، دیکھیں ہم بہت ساری باتیں صبح سے لے کر شام تک کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اچھی بات کون سی ہے؟ فرمایا جو فائدہ دے، جو مفید ہو، وہ اچھی بات ہے، وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وہ علم جو فائدہ نہ دے اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھنے میں عمر گزار دیتے ہیں، ان کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی دنیا میں فائدہ یا کوئی آخرت میں فائدہ؟ ٹھیک، بہت سارے علوم، بہت سارے لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، جو معلومات مفید ہیں وہ سیکھنی چاہیے، جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے دین کو فائدہ پہنچے، جس سے میری آخرت سنور جائے، جس سے انسانوں کی کوئی ترقی ہو، جس سے انسانوں کا کوئی بھلا ہو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اپنا وقت اور زندگیاں اس میں تلف کر دیتے ہیں۔ بس وہ علم سیکھو جو فائدہ مند ہو، ہر وہ علم جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، اس کا سیکھنا ہمارے لیے
ضروری ہے. ہر وہ علم جو انسان کے لیے ضرورت ہو اس کا سیکھنا بھائی ضروری ہے. افضل ترین علم کون سا ہے؟ وہ علم ہے جو آپ کو اللہ کی پہچان کروائے، جو آپ کو اپنے نبی کی پہچان کروائے، جو آپ کو اپنے ائمہ کی اور رہبروں کی پہچان کروائے. یہ افضل ترین علم ہے. وہ جو تمہیں قرآن سمجھائے، وہ جو تمہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، وہ جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، وہ جو تمہیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے، وہ افضل ترین علم ہے. دنیا تو گزر ہی جائے گی نا، لیکن ایسا علم جو تمہاری دنیا کے لیے بھی مفید اور آخرت کے لیے بھی مفید ہو، وہ افضل ترین علم ہے. فرمایا وہ سکھو ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه، اور جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، امام فرماتے ہیں وہ سیکھنے کے قابل ہی نہیں اس کو. بہت سارے علوم معاشرے میں ایسے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پروردگار عالم ہمیں امیر المومنین کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں 5 منٹ میں ایک جملہ ذکر مصیبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں قربان جاؤں، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو پانی اٹھائے ہوئے ہے اور بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، کیا کی طرف جا رہی ہے. امیر المومنین جو انسانوں کے ہمدرد تھے، غریبوں کے نوائی کرنے والے تھے، بے نواؤں کے نوائی کرنے والے تھے، مدد گیری کرنے والے تھے. پوچھا اے خاتون کیا تو اجازت دیتی ہے تیرا یہ بوجھ میں اٹھا لوں؟ اور نے دیکھا ایک خاتون ہے جو بوجھ اٹھا کے جا رہی ہے. اس نے بوجھ دے دیا. مولا امیر المومنین نے بوجھ اٹھا لیا. وہ رہنمائی کرنے لگے کہ کس طرف گھر ہے. راستے میں امیر المومنین نے پوچھا اس سے کہ اے خاتون کیا تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو مردوں والے کام تم انجام دے رہی؟ یہ کام تو مردوں کے، گھر کے لیے چیزیں لانا، ایندھن لانا، پانی لانا، یہ تو مردوں کا کام ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اے عبد خدا، میرا شوہر تھا، جنگ میں مارا گیا امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے. اب میں ہوں اور یتیم بچے ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، اور ایک علی ہے کہ ہماری خبر گیری نہیں کر سکتے. اس نے جملہ گھر تک سامان پہنچایا. امیر المومنین فوراً واپس گئے اور کھانے پینے کا سامان اٹھایا. جلدی سے آئے، اس دروازے پر تک باب کیا. اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جو ابھی کچھ دیر پہلے تیرا سامان لے کے آیا. امیر المومنین نے وہ سامان اس کو دیا اور کہا کہ اے خاتون یعنی یتیموں کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرو. وہ خاتون اپنے کاموں میں لگ گئی. امیر المومنین ان یتیموں کے پاس آئے، ان کو کھلانے لگے، ان کو اپنے کانوں پہ بٹھاتے ہیں اور یہ تک ملتا ہے امیر المومنین ان کی سواری بن جاتے ہیں، ان کو اپنے کانوں پر بٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ان بچوں سے کہہ رہے تھے اے بچوں علی کو معاف کر دے. انہوں نے آپ کے حق میں بتائی. میں قربان جاؤں اتنے میں اس خاتون نے کہا میں آٹا بناتی ہوں، آپ ذرا یہ تندور جلا لیں. امیر المومنین اس خاتون کے گھر میں ان یتیموں کی خدمت کرتے ہوئے تندور جلانے لگے. اتنے میں ہمسائے میں سے ایک عورت آئی. اس نے جب امیر المومنین کو دیکھا وہ فوراً اس عورت کے پاس گئی اور کہنے لگی اے خاتون تمہیں معلوم نہیں کہ کون ہستی، یہ کون شخصیت ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین علی ہے. تو ان سے کر کے کام کروا رہی ہے، کہا مجھے خبر نہیں دی.
اور خود ہی یہ شخص آیا، میرا سامان اٹھایا، کھانے پینے کی چیزیں لایا، خود ہی گھر کے کام کرنے لگا۔ میں قربان جاؤں امیر المومنین، آج جب آپ کو ضرورت لگی تو نہ جانے کوفہ کے کتنے یتیم جن کو اپنے یتیمی کا احساس ہوا، آج ان کو پتہ چلا ہمارے گھروں کو رات کو ہماری خبر گیری کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ کہتے ہیں کہ جب طبیب نے بتایا نا کہ امیر المومنین کے لیے دودھ زیادہ مفید ہے، تو پتہ نہیں سارے کوفے کے یتیم اپنے اپنے پیالوں میں دودھ لے کر علی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اے ہمارے سرپرست، اے ہماری خبر گیری کرنے والے، آج حقیقی معنوں میں کوفہ کے بچے یتیم ہو گئے۔ آج ان کو یتیمی کا احساس ہونے لگا جب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا الہ العالمین، بحق مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بارگاہ میں مولا کے شیعوں میں شمار فرما، ان کے محبوں میں اور پیروکاروں میں شمار فرما۔ پروردگار، جو ہماری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، بحق امیر المومنین علیہ السلام وہ معاف فرما۔ مولا امیر المومنین کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما۔ باعث یام ہے خدایا، ہم سب کو جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار، امیر المومنین کی مدد ہمارے شامل حال فرما، ان کے ہاتھ جام کوثر نصیب فرما۔ پروردگار، لوائے حمد تیرے نبی کا ہے، پکڑنے والے علی علیہ السلام کے خدایا اس لوائے حمد کا سایہ میں نصیب فرما۔ پورے صراط پر امیر المومنین کا پروانہ نجات عطا فرما۔ جنت میں امیر المومنین کے ہمسائیگی میں ہم گنہگاروں کو جگہ عنایت فرما۔ دنیا و آخرت میں ہمیں مولا علی سے جدا نہ فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔